سنت یاد آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شریعت دے کر بھیجا، اور قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اور صاحب استطاعت جس میں وہ شروط پائی جائیں جن سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، فرض ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہر سال پابندی سے قربانی فرمائی، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اور قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی جو تم کرتے ہو تو اس کا خون تو نہیں آتا ہمارے پاس، نہ اس کا گوشت آتا ہے، تقوی پہنچتا ہے ہم تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے، تقوی یہاں ہے۔ اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا، یہ ہے مقصد، اس جذبے کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے تو میں اپنی اولاد تک قربان کر دیتا۔ میرا مال، میری جان، میری ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اب ایک ایسے موقع پر جب کہ لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، ایسے موقع پر جہاں لوگوں کو کھانا نصیب نہیں، ایسے موقع پر جب کہ بہت سارے لوگوں کو گوشت صرف عید پر میسر آتا ہے، وہ بھی عید کے ایک دن آ گیا، دوسرے دن آ گیا، بس اس کے علاوہ گوشت تک میسر نہیں۔ اب جبکہ مڈل کلاس طبقہ عموماً جانور خریدنے کی بجائے اجتماعی قربانی میں حصہ لیتا ہے، چاہے گلی میں چاہے مدارس و مساجد میں، اور اب وہ بات نہیں رہی کہ آپ اپنے حصے کا گوشت چھوڑ جائیں گے، عموماً لوگ سارا گوشت لے جاتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے جن فقراء اور غرباء کو دینا ہوتا ہے ان کو دے دیتے ہیں۔ گھر کی ماسی ہے، قریب کے لوگ ہیں، دور دراز کے غرباء، حتیٰ کہ شہر کراچی کے سائیڈ ایریاز کے کتنے علاقے، کتنی کالونیاں ایسی ہیں کہ جہاں قربانی کا گوشت بھی نہیں پہنچتا۔ ایسے وقت میں 12 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 18 لاکھ، 20 لاکھ روپے کا ایک جانور خرید کر قربان کرنا، اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ پھر وہ جانور خریدا جائے گا، محلے میں لایا جائے گا، پورے محلے میں شور مچے گا، وہاں ٹینٹ لگے گا، لائٹیں لگیں گی، دور دراز سے لوگ دیکھنے آئیں گے، خواتین آئیں گی، بچے آئیں گے، ڈیک رکھ کر ریکارڈنگ کی جائے گی، گانے بجائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کے مقاصد میں سے ہے کہ میں ہر اس آلے کو توڑ دوں جو گانے بجانے والا ہے۔ قربانی کا جانور ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، میوزک بجایا جا رہا ہے، پھر چینلوں کی بہتات ہو گئی، بھرمار ہو گئی، وہ کیمرے لے کر پہنچتے ہیں، مالک کا انٹرویو ہوتا ہے، آپ نے کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، کیا آپ ہر سال ایسا کرتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اسے چلا کر دکھائیے، اس کی ویڈیو بنتی ہے۔ نمود، نمائش، ریاکاری، کبر، تکبر، غرور، مالک کا چوڑا سینہ، اخلاص کہاں ہے؟ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جن میں یہ استطاعت ہے کہ وہ 20-50 لاکھ 1 کروڑ روپے قربانی پر خرچ کریں، انہیں کرنا چاہیے، انہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں
کہ ایک ہی جانور اتنا مہنگا، اور جانور بھی وہ جس کے بارے میں قوی قول کے مطابق کہ انہیں انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، مخصوص فیڈز دی جاتی ہیں، اور وہ فیڈ جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، حتیٰ کہ اس کے گوشت کو مضر صحت بنا دیتی ہے، جو گوشت کھائے گا اس تک بھی اس کے زہریلے اثرات پہنچیں گے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت ثابت ہے کہ ایک ایک وقت میں آپ نے بے انتہا قربانیاں کی، اور جتنی خود کی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، فرمایا تم جا کے قربانی کرو۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اب تک مسلسل ہے، اور اس سے پچھلی امتوں میں بھی ہے، اور حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا جب اختلاف ہوا وہاں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جتنی امتیں ہیں ساری امتوں میں ہم نے یہ طریقہ رکھا ہے قربانی کا، اس کی شرائط، اس کے احکامات مختلف رہے، لیکن قربانی رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ لیکن کثرت کو چھوڑ کر ایک جانور لینا، اسی پر 20 لاکھ لگا دینا، 2 یا 3 جانور لینا، 60-70 لاکھ اسی پر لگا دینا۔ اب جب یہ کٹے گا اور اس کی بوٹیاں بنیں گی تو میرا خیال ہے کہ وہ 1 کلو گوشت 5-5 ہزار روپے کا تو ہوگا شاید۔ اتنا مہنگا گوشت کھانے والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے بجائے اگر اس سنت کی طرف جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کثرت ہو قربانی میں، اللہ نے وسعت دی ہے، 20 لاکھ کا جانور لا رہے ہیں، 20 جانور لے آئیں، 15 لے آئیں، 1,00,000-1.5 روپے میں خوبصورت صحت مند اچھا جانور جو گاؤں دیہات میں پلا ہے، جس نے وہ چارہ کھایا ہے جو جانور کا چارہ ہے، اس نے ہرا کھایا، سوکھا کھایا، لوسن کھایا، اسے کھل ڈالی گئی، اسے روٹیاں ڈالی گئی، اسے جو بھی اچھا سے اچھا خشک اناج ڈالا گیا، لیکن وہ نہیں ہے جو پیورلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے دودھ پلایا جا رہا ہے، بادام کھلائے جا رہے ہیں، انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں، مختلف فیڈ دی جا رہی ہے اسے جس سے اس کا گوشت بڑھے، وہ پھولے، اس کی چربی بڑھے، اس کے جسم کے لیے کڑے بنوائے گئے، اسے بیلٹس باندھی گئی ہیں، اس کے مخصوص کٹس نکالے گئے۔ ایسے جانور کی بجائے 20 جانور لے لیں، ان کو ذبح کریں، فقراء میں تقسیم کریں۔ وہ بہت سارے لوگ جو گلگت میں قربانیاں کرتے ہیں، چترال میں قربانیاں کرتے ہیں، اندرون سندھ قربانیاں کرتے ہیں، بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں قربانیاں کرتے ہیں، اور وہ جانور سستے ہوتے ہیں، ان کو تلاش کر لیں جس پر 100% اعتماد ہو، وہاں کر لیں۔ مدارس میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، ایک طویل عرصے سے ہوتی ہے، اب جب سے مہنگائی بڑھی ہے، اقتصادی حالات خراب ہوئے ہیں، تو 50 گائے کی قربانی میں بمشکل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 1 یا 2 حصے چھوڑ جاتے ہیں، ورنہ سارا کچھ لوگ لے جاتے ہیں۔ لوگوں نے 9 10 ہزار روپے بھرے ہیں، وہ خود فقراء میں اور اقربا میں تقسیم کرتے ہیں، اور 3 دن تک سینکڑوں جانوروں کی قربانی کے عمل میں شریک ہونے والے مدرسے کے طلبہ، اساتذہ، عملہ، گوشت کو مکس کرنا، اٹھانا، ٹوکریوں میں ڈالنا، حصے کی جگہ تک پہنچانا، جانور کھول کے لانا، قصائیوں کے حوالے کرنا، کھالیں سمیٹنا، خون ہٹانا، اوجڑیاں نکالنا، 3 دن تک مسلسل خدمت کرنے والے طلبہ جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں 5 کلو گوشت بھی نہیں ہوتا۔ 20 لاکھ کے ایک جانور سے اگر 20 جانور خرید کر اس میں سے 19 مختلف آس پاس کے مدارس میں بھیج دیے جائیں کہ یہ ایک جانور ہے، تیسرے دن قربان کیجئے گا، اور جب طلبہ گھر جا رہے ہیں چھٹی پر تو ہر ایک کو 5 10 کلو گوشت دے دیجئے گا، 2 کلو گوشت دے دیجئے گا۔ گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، غرباء تک پہنچے، فقراء تک پہنچے، کثرت سے جانور قربان ہو، نہ کہ وہ ایک جانور جو 15-20 لاکھ روپے، 12 لاکھ روپے کا ہو۔ بچوں کو ساتھ لے کے منڈی جاتے، وہ کہتے ہیں بابا یہ چاہیے، بابا یہ چاہیے، بابا یہ چاہیے، تو بچوں کی پسند کے مطابق جانور لے لیے۔ تو انہیں اتنی مہنگی جگہ پر کیوں لے کر جاتے ہیں؟ کیا پیسے کی نمود و نمائش کھانے میں، کپڑے میں، گاڑی میں، مکان میں، شاپنگ میں،
شادیوں میں، تقریبات میں، حتیٰ کہ جنازوں میں، فوتگیوں میں، وہ ساری جگہیں کم پڑ گئی تھی نمود و نمائش کی کہ قربانی جیسے مقدس فریضے کو بھی لا کر ریاکاری اور نمود و نمائش میں جکڑ دیا۔ اگر یہ نمود و نمائش نہیں تو اس کے لیے خاص ٹینٹ کیوں، لائٹنگ کا انتظام کیوں، یہ ڈیک کیوں، وہاں مختلف سیٹس کیوں، لوگوں کا بلانا کیوں؟ حالات خراب ہونے کے باوجود اچھا جانور لانا کہ جی ہم مشہور ہیں، اور لوگوں کے یہاں مشہور ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ہے، فلاں حاجی صاحب ہے، وہ ایسا جانور کرتے ہیں۔ کثرت سے جانور لائیں، اچھا جانور لائیں، لاکھ روپے میں ایک بہت اچھا جانور مل جاتا۔ کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ایک جانور پر اتنا پیسہ خرچ کر دینا جتنا اوسطاً ایک غریب انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں کما پاتا، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد